अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया मलिक और आज हम सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, क्योंकि सोनिया जो है वो पीपल्स पार्टी भी अच्छी ग्रिप रखती हैं। इनके पास स्पाइसी खबरें हैं जो आज आपसे शेयर करने जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पीटीआई के खिलाफ अदालतों से जब फैसला आता है तो सियासी मंजरनामा भी, उसका नक्शा भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। चाहे वो सूबाई असम्बली की बात की जाए, चाहे वो कौमी असम्बली की बात की जाए, असरअंदाज होते हैं फैसले। पीपल्स पार्टी इसमें आने वाले वक्त में कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि रिजर्व सीट के बाद मुस्लिम लीग नून का नंबर पूरा हो चुका है और अपोजिशन का नंबर जो घटता जा रहा है। आने वाले दिन में अगर मज़ीद इस तरह के फैसले आए पीटीआई के खिलाफ तो मज़ीद नंबर जो है कम हो जाएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी खबरें आ रही हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ खबरें आई थी और उनकी तरदीद तो आ गई, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल में है और हो सकता है कि अहम फैसले भी करे। सोनिया, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में? आसिफ अली जरदारी की जो खबर थी उसमें कोई सदाकत है या वैसे ही रूमर था? अच्छा आमना, मोस्टली हम देखते हैं कि जब खबर बाहर निकलती है तो उसको रूमर्स बना दिया जाता है, फिर तरदीद भी आ जाती है। देखिए, खबर की वैल्यू आपको तब पता चलती है जब जिससे रिलेटेड खबर होती है वहाँ से तरदीद या उसको एक्सेप्ट किया जाए, तब आपको खबर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अंदर जब लोग ये समझते हैं जब तक इसकी उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो खबर नहीं होगी, वो रूमर्स होंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंदर मामला चल रहे होते हैं तो वो चीज़ जब बाहर चल के आती है तो वो खबर बनती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल चल रही थी, जिसके बाद में तरदीद भी आना शुरू होगी। बाकी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी। अच्छा, इन सब तमाम चीज़ों से, चाहे वो मतलब पाकिस्तान में आगे सियासी सिनेरियो क्या रहेगा, इन तमाम चीज़ों से पहले अगर हम फोकस करें तो हमने देखा था कि आर्मी चीफ का एक पिछले कुछ वीक पहले उनका दौरा रहा है अमेरिका का। तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी कि वैसे तो हमने मीडिया में भी देखा, वैसे भी बहुत सी इस बारे में इसको इतनी अहमियत से नहीं बताया गया जितनी अहमियत का वो हामिल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस दौरे के बाद पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें भी की हैं। जब फिर आर्मी चीफ की उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी भी बड़ी तारीफ़ें की हैं। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है जब वो मुलाकात हो रही थी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को कहा कि भाई आप अभी हमारे सामने रूबरू बैठे हुए हैं, लेकिन आपका और हमारा जो लेवल है वो सेम नहीं है, क्योंकि आप फील्ड मार्शल हैं। तो फील्ड मार्शल के साथ हम जो सियासी चीज़ें हैं और हम आगे जाके हमने जो इक्तिसादी या बाकी मामला या प्रोजेक्ट वगैरह हमने करने हैं तो वो मैं आपसे नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए कि आप हमारे लेवल पे आएँ ताकि हम आपके साथ आगे। और उन्होंने ये तारीफ़ करते हुए ये भी बोला कि आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आप हैं जो पाकिस्तान में बेहतर कर सकते हैं और आपके साथ हम आगे जाके बढ़ के काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आर्मी चीफ वापस आए तो ये खबरें चलना शुरू होगी कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है, उसकी जगह एक जो नॉन पॉलिटिकल एक पर्सन है उनको लाया जाएगा। आपने ये चीज़ें देखी, क्योंकि अंदर मामला ऐसे चल रहे थे और नॉन पॉलिटिकल आसिम मुनीर का नाम चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ज़ाहिर बात है, अगर वो सदर बनते तो उनके पास उस तरह की पावर ना होती, वो फिर भी सियासी उसमें ना आ सकते। इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर चीज़ें ज़ाहिर बात तरदीद भी आ गई और वो उस खबर की, वो वहाँ पर खबर जो है वो किल कर गई। लेकिन अब आगे जो हम मामला देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीटीआई के जैसे एमएनएस को जैसे सज़ाएँ हो रही हैं और वो अपनी जो सीट हार रहे हैं, मतलब हार क्या रहे हैं, वो उनकी सीट खाली हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब दो ही बड़ी जमातें हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट में नून लीग है और आपकी अपोजिशन में नहीं, इत्तेहादी आपकी पीपल्स पार्टी है। अब इन दोनों की टक्कर है। आपने पिछले जाती उम्र में देखा होगा कि नवाज शरीफ की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि आप कम से कम इमरान खान को तो साइड से लगाएं, जिसमें ये कहा गया कि भाई मुश्किल है, क्योंकि ज़री बात है वो तलवार लटक रही है। हाँ, ऐसा ही है। तो उस पर इतना वो मतलब उनकी बात को वो नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ प्रैक्टिकली होना नामुमकिन है। लेकिन अभी जो ज़राए से खबरें आ रही हैं वो ये है कि आपने ये भी सुना होगा कि जो है 27वीं तरमीम, क्योंकि 26वीं तरमीम तो हम लोगों ने खुद देखी है किस तरह पास हुई, कैसे लाएगी। अभी 27वीं तरमीम की भी बात, अब देखिए आप ये कहेंगे ये रूमर्स है। भाई रूमर्स अंदर से आपकी एक मामला चल रहे होते हैं, जब वो बाहर निकलती है खबर बनती है, बातचीत होती है तो बातचीत ज़ाहिर बात है, और इतनी तफसीलात से कभी रूमर्स बाहर नहीं आते। तो अभी ये 27वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि 27वीं तरमीम के बारे में ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जाएंगी जिसमें जो सदर की इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा और वज़ीर आज़म के इख्तियारात को थोड़ा कम किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम है उसको ख़त्म किया जाएगा।
اب دیکھیں 28ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنا، ہم کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے بلاول بھٹو جو اس بیس پہ انہوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کروایا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز میں مطلب حامی بھریں گے، لیکن ڈیل ہو رہی ہے۔ سونیا 18ویں ترمیم کی آپ بات کر رہی ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے پاس کروائی تھی، جس کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں، اور جس میں صوبوں کو مختار بنایا گیا تھا، اختیارات صوبوں کو دیے گئے تھے، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کو اختیارات دیے گئے تھے اور صدر کے اختیارات کم ہوئے تھے۔ آصف علی زرداری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور اس کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے وزیر اعظم کو سونپے تھے۔ اب جب یہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو 18ویں آئینی ترمیم پوری کی پوری تو نہیں جائے گی، کیونکہ صوبوں کے اختیارات تو ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے پرائم منسٹر کے اختیارات جو کم ہوں گے اور بہت سی نئی چیزیں ہوں گی، جس میں میرے خیال میں اسی طرف لے کے جا رہی ہیں آپ کے پریزیڈنسی کو مضبوط کر کے جو صدارتی ایک نظام ہے وہ لایا جائے گا۔ جیسے ٹرمپ ہیں امریکہ کے صدر اور اسٹرانگ ہیں، وہ ون مین شو ہوتا ہے، ٹرمپ جو فیصلے کرتے ہیں اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ اگر عاصم منیر لگتے ہیں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ اگر وہ لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کو پاور دی جاتی ہے تو وہ بھی پھر ٹرمپ کے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ بالکل، اور یہ اسی بیس پہ کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی مانیں گی، کیا نون لیگ مانیں گی؟ بھائی پہلے یہ بات ہے جس چیز سے انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے تو وہ بھی تو چیزیں ہوئی ہیں۔ 26ویں ترمیم آئی تھنک سو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی پارٹی بہت زیادہ حق میں تھی لیکن اس کو کرنی پڑی۔ اب بات آ رہی ہے 26ویں ترمیم کی، ابھی بات آ رہی ہے 27ویں ترمیم کی۔ اب 27ویں ترمیم کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ پاس کروانی ہے۔ اب اس کی دو چیزیں ہوں گی، ان کو یہ بھی سیاسی جماعتوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تو آپ لوگ یہ پاس کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آگے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آگے بلاول کو بھی ہم پی ایم بنا سکتے ہیں، پھر باقی جیسے ڈیل یہ تو اگر تو نہیں مانتے تو اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حماد اظہر کے والد ہیں جن کی سیٹ ابھی خالی ہے، وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو الیکشن لڑوائے جائیں گے۔ اچھا، یہ ذرائع کی ایک بہت بڑی خبر ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا اور ان کو پھر وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ؟ وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو یہ باتیں چل رہی ہیں کیونکہ، اور وہ بھی اس ریزن کی وجہ سے بنایا جائے گا اگر پارٹیاں 27ویں ترمیم پہ ایگری نہیں کرتی، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا مریم نواز اور ان کی نواز شریف کی ان کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، مری میں میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں نواز شریف کی بات کریں تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو بے شک عمران خان کی کیوں نہ منتیں کرنی پڑے ہم کر لیں گے، لیکن ہم نے 28ویں ترمیم کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک سیاسی موت ہے نا ایک سیاسی جماعتوں کی۔ کیونکہ اگر آپ اپنے جو اختیارات ہیں، اگر آپ ایک ایسے شخص کو دے رہے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، کسی ایک ادارے سے تعلق ہے، تو پھر تو آپ اپنی سیاست کو خود اپنے جو ہم کہہ سکتے ہیں اختیارات میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب اس کا دوسرا حل بھی سوچا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ نہیں مانتے تو محسن نقوی کو اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑوائے جائیں گے تاکہ وہ پی ایم بنے۔ تو کچھ معاملات اس طرح بھی چل رہے ہیں، ابھی سینیریو آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں کس طرح ان کو سزائیں ہوئی جا رہی ہیں، اور آگے ابھی سیشن شروع ہو گیا ہے، پھر 27ویں ترمیم کی بھی باتیں چل رہی ہیں، تو اب یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سونیا، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مساق جمہوریت ہوا تھا بی پی کے زمانے میں، اس کے بعد دوبارہ سے پی ڈی ایم بنی، ساری چیزیں ہوئی، لیکن پی ڈی ایم بنی جب پہلا دور تھا جب مولانا بھی ساتھ تھے اور پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی، جب تک آشرواد نہیں آیا بڑے گھر والوں کا تب تک پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکی۔ تو سیاسی جماعتیں بے شک ان کا گھٹ جوڑ ہو جائے، وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب وہ جب اپنا گھر جوڑ کرتی ہیں تو پی ڈی ایم ناکام ہو گئی تھی، لیکن جب ان پہ ہاتھ آیا کسی اور کا تو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ وہ اس میں نا بیسک ریزن پتہ کہ آمنا بیسک ریزن اس میں یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسے پاورفل بندہ ہوتا ہے نا جو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہی جب وہ ان کو ایک رستہ دے دیتا ہے تو پھر وہ جو باقی جو ہیں ان کو مجبوراً ایگری کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ تو مطلب آپ دیکھ بھی لیں کہ اگر ہمیشہ اگر جمہوریت جو ہے وہ پاور میں ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ اگر کوئی نیوٹرل ہو کے اور سیاست کو اور اپنی جمہوریت کو اور ہم کہہ سکتے ہیں اپنی آئین کو بالا تر کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ تو یہی رہا ہے کہ اگر ایک پارٹی یا ایک جو مین پاور والا بندہ اگر وہ ایک مطلب پیچھے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ چیزیں پھر اسی طرف جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو سیاسی پارٹیوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سونیا آپ جو چیز کہہ رہی ہیں کہ اگر عمران خان کی وہ منتیں ترلے کریں اور یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ایک ساتھ ہو جائیں، بلکہ چاروں، مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ
کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک لمبی لسٹ ایسی موجود ہے اور چھوٹی پارٹیاں موجود ہیں جو کہ اس وقت ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک مخلوط حکومت بنا کر دوبارہ سے سسٹم کھڑا کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرف کے ٹائم میں بڑی جماعتیں نہیں رہی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جماعت اسلامی ہوگی، دوسری تیسری جماعتیں ہوگی، ان سے بنا کے کاف لیگ ہوگی، جن کی مطلب چند سیٹس ہوتی ہیں، انہی کے ناموں کو آگے لا کر تو بیچ میں آپ کو بیوروکریسی انوالو ہو جاتی ہے، ٹیکنوکریٹس انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مخلوط گورنمنٹ جو کھچڑی نما گورنمنٹ بنا کر یہ اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں، اور 10 سال کا سسٹم یہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور 10 سال تک کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور 10 سال کے ڈر سے جب یہ سیاستدان سینئر دیکھیں گے کہ ہمارا 10 سال کا کریئر برباد ہو رہا ہے تو یہ پھر ڈیل کر لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کے بغیر کوئی آپشن موجود ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھے نا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے بھی مطلب جو ٹاسک دیا ہوا ہے، تو اب ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی، وہ بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ ہر طرح سے آپ ان کی نا مجبوری ہیں. تو ظاہری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 27ویں ترمیم کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر 27ویں ترمیم اگر منظور ہوتی ہے تو پھر ہم جمہوریت، آئین اور ان سب چیزوں کو کہاں دیکھیں لیکن گے؟ پاکستان میں ویسے بھی برائے نام ہی تھی جمہوریت، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں مزید چیزیں کیا ہوں گی؟ کیونکہ صرف یہ ایک پریزیڈنسی سے کے حوالے سے تو نہیں ہوگی، مزید بہت کچھ ہوگا اس میں، جو کہ آنے والے وقت میں چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہی کرتے رہ گئے کہ مجھے چیزیں بتائیں اس میں کون کون سی شکیں آپ نے شامل کی ہیں، لیکن کسی کو، ایون کہ جو منظور کرا رہے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھی کہ اس میں کیا ہے. تو ہوپ فلی کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ اس کو بتایا جائے گا، پولیٹیشین سے ڈسکس کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ اتنی تو ان کو اہمیت دی جائے گی کہ ان کے ساتھ جو یہ مذاکرات کیے جائیں یا ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے. اس حوالے سے مزید ہمارے پاس اپڈیٹس آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.